السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، شہر اقتدار کے اندر بڑی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے پلان ڈی لانچ کر دیا ہے۔ پلان ڈی کیا ہے؟ ملاقات آج ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی، اس کے بعد کیا فیصلے وہاں پہ ہوئے، کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور بلہ چھیننے والے رسوا ہو رہے ہیں۔ عام طور پہ اس طرح کے جب فیصلے ہوتے تھے تو عوامی رد عمل نہیں آتا تھا، کچھ لوگ، کچھ قانونی ماہرین بات کرتے تھے، ٹی وی کے اوپر تجزیہ کار بات کرتے تھے، ہم لوگ بات کرتے تھے، لیکن عوامی رد عمل نہیں آتا تھا۔ یہ پہلا فیصلہ ہے قاضی منیر کا جس نے پوری عوام کو اتنا باشعور بنا دیا کہ اب عوام اس کا رد عمل دے رہی ہے۔ آج اعلان ہوا ہے مختلف جگہوں سے کہ عمران خان ہماری ضد ہے، عمران خان ہمارا وزیر اعظم ہے، اور آپ جو بھی کر لیں آپ ناکام ہوں گے۔ تو اس وقت پریکٹیکل اگر آپ کو میں بتاؤں اپروچ، بلہ چھیننے والے رسوا ہو رہے ہیں، اور بلہ چھین کر بھی کام نہیں بن رہا۔ تحریک انصاف کھیل کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے کر جا چکی ہے۔ پلان ڈی بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ شہر اقتدار کے اندر جو ہنگامی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اندر کیا کیا ڈسکس ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ویڈیو آئی ہے۔ عمر ایوب صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے آج سے ہی یہ اعلان کر دیا کہ عمران خان ہماری ضد ہے، اور تمام تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو امیدوار آپ تک پہنچے گا تحریک انصاف کا، وہ جو انتخاب اس کو الاٹ ہوگا انتخابی نشان، آپ نے اس کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ اب صورتحال یہ کہ تحریک انصاف نے جو کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہے، ایک تو یہ بنائی ہے کہ ایک پورٹل بنا دیا گیا ہے، جو تحریک انصاف کا امیدوار ہوگا وہ اس کا نام، اس کا انتخابی نشان وہاں سے آپ آسانی سے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ ویسے شاید پورٹل کی بھی ضرورت نہ ہو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ماشاءاللہ اتنا تیز ہے۔ اس وقت ہر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر، چاہے وہ پاکستان میں کسی جگہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس موبائل ہے تو وہ خبریں سن رہے ہیں، اس کے پاس موبائل ہے تو وہ تحریک انصاف کی اپڈیٹس لے رہے۔ اب یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہوگا تحریک انصاف کے لیے کہ اپنے امیدواروں کا جو انتخابی نشان ہے وہ عوام تک پہنچانا۔ اور اب دیکھیں صورتحال کیا ہے، ایک جگہ کے اوپر ایک انتخابی نشان چارپائی الاٹ ہوا تو لوگوں نے وہ چارپائی اس علاقے میں ٹانک دی ہے، چارپائی کے اوپر تحریک انصاف کا رنگ، تحریک انصاف کے جھنڈے کا رنگ کر کے اس چارپائی کو لٹکا دیا۔ اس کے نیچے ایک جگہ ایک امیدوار کو چینک الاٹ ہوئی ہے تو وہ چینک بھی اس کے ساتھ ٹانکی ہوئی ہے۔ تو اس وقت بھائی گیم نیکسٹ لیول کے اوپر جا رہی ہے۔ کچھ جگہوں کے اوپر لوگ چارپائی اٹھا کے باہر آ گئے، چارپائی کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ عمران خان چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کو وائرل کر رہے ہیں۔ تو اب اتنا آسان نہیں ہے اور کہ وہ تحریک انصاف کا جو سمبل ہوگا اس کو لوگوں سے چھپا کے رکھیں، یا کوئی یہ ایک واردات جو ڈالنے کی اب کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف امیدوار ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے جی کہ ہم تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ تو بھائی یہ جو آپ کی 1980 والی سیاست ہے نا، آپ اس سے ابھی تک باہر نہیں آئے۔ عمران خان 2024 کی سیاست کر رہا ہے، اس کا کارکن 2024 کی سیاست کر رہا ہے، اور 2024 میں کسی بھی کارکن کو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ وہ خود نہیں جا سکے گا، شاید اس کے اوپر چھاپے پڑیں، وہ خود اپنی الیکشن کمپین شاید گھروں سے بیٹھ کے کرے، لیکن تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے اندر اتنا دم خم ہے کہ وہ کارکن عوام کے اندر جا کر وہ انتخابی نشان بتائیں گے لوگوں کو کہ کہاں ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ پہرا دیں گے۔ عمر ایوب صاحب نے مزید یہ کہا ہے کہ ہمارے امیدوار شاید آپ تک نہیں پہنچیں گے، لیکن وہ آپ تک ہمارا انتخابی نشان پہنچا دیں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس انتخابی نشان کا تحفظ کرنا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، عمران خان ہماری ضد ہے اور ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اپارٹ فرام عمر ایوب، آپ کراچی کے مناظر دیکھ لیں، آپ کراچی کی سڑکوں کے اوپر لگنے والے نعرے دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر بننے والے ٹرینڈز دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا بڑے بڑے وکلا جو قاضی کے حمایتی رہے آج وہ شرمسار ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، قاضی کے اوپر جب ریفرنس آیا تو سب سے پہلے ہم لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے۔ ہم بڑا ایڈمائر کرتے تھے کہ قاضی کوئی بہت بڑا جج ہوگا، چونکہ اس سے پہلے میں نے ایک جو کیس تھا وہ قاضی کی کورٹ میں لائیو سنا تھا، وہ کیس تھا فیض آباد دھرنے کا کیس، اور فیض آباد دھرنے کے کیس کے بعد یہ امپریشن قائم ہوا تھا کہ قاضی کوئی بہت بڑا، کوئی اپ رائٹ آدمی ہوگا جو انصاف کے اوپر چلے گا، جو آئین کے اوپر چلے گا، اور وہ دوسری کوئی بات ہی نہیں سنے گا۔ لیکن یہ سب کے مان ٹوٹے، ان لوگوں کے بھی مان ٹوٹ گئے جو قاضی کو کوئی اوتار سمجھتے تھے، کوئی بہت بڑا مسیحا سمجھتے تھے، ان لوگوں کے آگے بھی وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا۔ تو اب صورتحال بہت بدل گئی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کی جی ایک ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کے جو نامزد چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، اور اب تحریک انصاف پلان ڈی لانچ کر رہی ہے۔ پلان ڈی کیا ہے تحریک انصاف کا؟ دو سیاسی جماعتیں پاکستان میں اس وقت
جن کے ساتھ تحریک انصاف اب نیا سیاسی اتحاد تشکیل دینے جا رہی ہے. ایک جماعت ہے مجلس متحدہ مجلس وحدت المسلمین ہے، اور ایک جو جماعت ہے وہ شیرانی گروپ ہے، یا وہ جے یو آئی جو شیرانی گروپ ہے اس کے ساتھ کے پی کے کی حد تک اتحاد ہوگا، اور متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو اتحاد ہوگا وہ یہاں پنجاب کے اندر ہو سکتا ہے. اب اس اتحاد کی نوعیت کیا ہے؟ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یا گوہر صاحب کی اور جو مجلس وحدت المسلمین جو ہے یا ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے ساتھ، تو اس پہ ایک ٹویٹ بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. علامہ ناصر عباس صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آئین کی تفویض کردہ فرائض سے بددیانتی نہ صرف ریاستی اداروں کے وقار اور انفرادی تشخص کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، بلکہ ایک امن پسند معاشرے پر بھی اس کے اثرات تباہ کن ثابت ہوتے ہیں. ریاستی اداروں کے گٹھ جوڑ اور آئینی ذمہ داریوں سے بدترین انحراف نے مشرقی پاکستان جیسے المناک سہنے کی بنیاد رکھی. کاش کہ ہم عبرتناک ماضی سے سبق سیکھ سکتے. ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی اولین ذمہ داری اور مستحکم پاکستان کے لیے از حد ضروری ہے. انتخابات سے دور رکھنے کے لیے تحریک انصاف کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک غیر دانشمندانہ